بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ لیکچر نمبر 2 ہے. اس میں ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز کی، خاص طور پر افغانستان کے جو استحکام ہے، افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. تو اس میں وہ تمام جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر آپ 70% مارکس جو ہے نا وہ نہیں لے پائیں گے. تو یہ ٹرمینالوجی ہیں، یہ خاص وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ جو ایگزامینر ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ آیا ایک اسٹوڈنٹ نے وہ تمام ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ایک اپنے پیپر کے اندر اس نے لکھی ہیں کہ نہیں. اگر یہ ٹرمینالوجیز آپ لکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کے 70+ مارکس جو ہے نا وہ پکے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمینالوجی آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ 2000 ورڈز کا بھی ہو جاتا ہے اس کے انٹر کرنے سے، اس کے ٹرمینالوجی کے لکھنے سے. اور اس ٹرمینالوجی کا لکھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اس کے ایگزامینر کے دماغ پر. تو آپ نے افغانستان اور پاکستان کے جو ریلیشنز کی بات کرنی ہے، تو افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، تو وہ یعنی کہ افغانستان پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، افغانستان میں استحکام پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے. تو اس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی جتنی بھی پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ٹائز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ پاکستان کی ایک نیسیسٹی ہے، جیو پولیٹیکل نیسیسٹی، کیونکہ افغانستان کے اندر جو پیس ہے اور اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی مغربی سرحد جو ہے پاکستان کی، اس میں افغانستان ہے. اور اس کا افغانستان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جو سیاسی اس کے حالات ہیں اپنے، اور اس کے جو اندر جو اس کے اپنے جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ اسٹیبل رہیں. تو کیونکہ اس کا اثر جو ہے نا پاکستان پر پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ بات کریں گے ڈیورنڈ لائن کی. ڈیورنڈ لائن کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، اور ڈیورنڈ لائن پہ آپ نے کچھ الفاظ لکھنے بھی ہیں، کچھ لائنیں لکھنی بھی ہیں، جو کہ آپ کو خاص طور پر اس کی جو لینتھ ہے ڈیورنڈ لائن کی وہ آپ نے لازمی لکھنی ہے، جو کہ 2600 کلومیٹر ہے. اور یہ کب طے کی گئی تھی پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے درمیان میں؟ یہ 1893 میں جو ہے نا اس کے طے کیا گیا تھا. اور ڈیورنڈ لائن کے اس طرف اور اس طرف افغانستان کی طرف جو ہے نا یہ پشتون قبائل آباد ہے، یہ بھی آپ نے لازمی ذکر کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کا جو ایسے ہے وہ مکمل ہونے والا نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ نے پشتون قبائل کی بات لازمی کرنی ہے. وہ اس طرح آپ نے بات کرنی ہے کہ پشتون میں، کیونکہ جو پشتون ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے اس طرف جو ہے یہ ایک برادری ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے. تو اس بیس پہ بھی پاکستان کا جو قبائلی نظام ہے، جو کہ ٹرائبل سسٹم ہے، وہ پاکستان میں اور افغانستان میں سیم ہے، جس کی وجہ سے اس کی ثقافت جو ہے وہ تقریباً پاکستان سے ملتی جلتی ہے. تو پھر ہم بات کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم کی. کاؤنٹر ٹیررزم یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جو کوششیں ہیں اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کی، دہشت گردوں کے گروپس کو ختم کرنے کی، تاکہ بد امنی جو ہے وہ ختم کی جا سکے اور کارروائیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جا سکے. تو اس کے لیے آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا لفظ جو ہے نا لازمی استعمال کرنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جو طالبان پاکستان طریقے، طالبان پاکستان جو ہے اس کا آپ نے لازمی ذکر کرنا ہے. وہ آپ نے اس طرح ذکر کرنا ہے، ایک تو آپ نے طریقے طالبان جو ہے وہ ہے کیا اس کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کا سرحدی جو علاقے ہیں، جو آپ کے جو باؤنڈریز کے علاقے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس پر جو TTP ہے اس کا کیا اثر ہے، یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. تو آپ نے اس کو ایک ٹیررسٹ جو ہے نا ایک آرگنائزیشن کے طور پر لیتے ہوئے اس کے آپ نے شدت پسند اس کی جو کاروائیاں ہیں اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ نے سی پیک کی بات لازمی کرنی ہے، جو کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان میں ایک کوریڈور ہے، جو کہ بیس کرتا ہے سڑکوں اور پورٹس اور جو انرجی کے جو اپنا بڑے بڑے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ ہے جو کہ 3 ایریاز میں جو ہے نا وہ بات کرتا ہے. تو اس کا کامیاب ہونا، سی پیک کا کامیاب ہونا بڑی حد تک جو ہے افغانستان کی جو ہے نا افغانستان میں اسٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بھی آپ نے لازمی ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز میں جب سی پیک کی بات کرنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا افغانستان میں اسٹیبلٹی کی بات کرنی ہے، تاکہ آپ کا جو سی پیک ہے وہ کامیاب ہو سکے. اس کے علاوہ آپ نے
جو تیپی گیس پائپ لائن ہے جو کہ 4 ملکوں ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان اور بھارت کو ایک منصوبہ ہے اس کو جوڑنے والا، تو اس گیس پائپ لائن کو کامیابی سے اگر ہم کنار کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان سے ہو کر کے ہمارے ملک میں یہ گیس پائپ لائن آئے گی۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جو کاسا CASA 1000 جو ہے اس کی آپ نے بات کرنی ہے، جو کہ وسطی ایشیا سے جو بجلی ہم نے خریدنی ہے، بجلی ہم نے لینی ہے، وہ افغانستان اور پاکستان کو آنی ہے۔ تو اس کے لیے جو کاسا جو ہے پاکستان میں اگر بجلی پہنچنی ہے وسطی ایشیا سے، تو اس کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ریفیوجیز کی بات لازمی کرنی ہے، پناہ گزینوں کی بات لازمی کرنی ہے۔ تو وہ جو ہے پناہ گزین جو ہیں وہ آپ نے بات کرنی ہے کہ پاکستان میں جو لاکھوں پناہ گزین جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اب چونکہ پاکستان کی حکومت نے 31 مارچ 2025 کو وہ آخری ڈیٹ جو رکھی تھی، اس میں انخلاء کی بات کی ہے کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو پناہ گزین آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک میں ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے کسی ساتھ والے قریبی ہمسایہ ملک میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی بات آپ نے کرنی، کیونکہ بہت زیادہ افغان مہاجرین ہمارے پاکستان میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے سافٹ پاور کی بات کرنی، وہ طلبہ ہیں دوسرے ملک کو اپنی ثقافت شیئر کریں یا ان کی ثقافت اپنے ملک میں لے کے آئیں، تو اس کو کہتے ہیں سافٹ امیج۔ تو سافٹ امیج اور سافٹ پاور کی بات کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کی بات کریں تو اس میں آپ نے ریجنل جو آپ کے انٹیگریشن ہے اس کی آپ نے بات کرنی ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ہمارے، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہے اور بائیلیٹرل جو کمیونیکیشن ہے وہ مشترکہ ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے آپ نے بات لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرنی ہے۔ اب اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہے؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہے کہ فوجی منصوبہ بندی میں ایک ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جس میں کسی ہمسایہ ملک کو اپنے دفاعی مفادات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اگر انڈیا کے خلاف بات کرنا چاہیں تو کیونکہ ہمارا جو بڑا وہ ایک دشمن ہے، ایک شروع سے دشمن ہے، جب سے ہمارا علیحدگی ہوئی ہے تب سے وہ ہمارا ایک دشمن چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس نے کشمیر میں جو ہے اپنی دہشت گردانہ جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا اپنی جو فوجیں ہیں ان کو ہم ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں۔ تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ پھر OIC کی آپ نے بات کرنی ہے، اسلامی ممالک کا ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کی حوالہ آپ نے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دیں، اس میں پاکستان اور افغانستان کا OIC میں جو کردار ہے وہ بتانا ہے۔ پھر اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی بات کرنی ہے، تو یہ جو وسطی ایشیا، ایران، پاکستان اور ترکی وغیرہ کے درمیان جو تجارتی اور اقتصادی جو تنظیم ہے اس کی بات آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات کرنی ہے۔ اب اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ قومی مفادات جو ہیں جو کسی ملک کی جو طویل جو ہے نا لانگ ٹرم جو اس کی جو سولیڈیرٹی ہے، لانگ ٹرم جو معیشت ہے اور جو اثر و رسوخ ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر، اس کے جو مطلب اس میں جو مفادات ہوتے ہیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ آپ نے لازمی اس میں شامل کرنا ہے۔ یعنی اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ قومی مفادات ہیں جو کسی ملک کی طویل مدتی سلامتی، معیشت یا اثر و رسوخ سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنی ہیں، اور اپنی امید ہے اب اگلا ہمارا پارٹ 2 جو ہوگا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم سلائیڈز پہ بات کریں گے، اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے ان سلائیڈز کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے ہماری ہیلپ کرتی ہیں ایکسپلین کرنے میں۔ تو جب آپ یہ ٹرمینالوجیز یاد رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اپنی سلائیڈز کو دیکھیں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک تو مضمون یاد ہوگا، ایک ایسے جو ہے آپ کو یاد ہوگا، اور آٹومیٹیکلی جب آپ اس کو لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کا جو ایسے ہے وہ آٹومیٹیکلی جو 2000 ورڈ کا لازمی بنے گا، اور یہ آپ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ایک مفید ثابت ہوگا یہ ٹرمینالوجی یاد رکھنا، کیونکہ ان ٹرمینالوجی کو جب آپ ایکسپلین کریں گے تو آٹومیٹیکلی یو آر گوئنگ ٹو رائٹ دا ایسے وچ از اباؤٹ 2000 words which would be 2000 words. Inshallah you will achieve the goal and you will attain inshallah marks up to 70%. خدا آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو. ٹیک کیئر.